صدر آصف علی زرداری کا سڈنی واقعے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار، کہا پاکستان دہشت گردی کے دور کو بخوبی سمجھتا ہے، معصوم شہریوں کے خلاف تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مشکل گھڑی میں آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، وزیر اعظم شہباز شریف کی لواحقین سے گہری تعزیت، ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کا اعادہ، مشکل وقت میں پاکستان کی آسٹریلیا کی عوام اور حکومت سے مکمل یکجہتی۔ امن دشمن نشان عبرت بن گئے، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کامیاب کارروائیاں، 13 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق مہمند میں کارروائی، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خارج مارے گئے۔ بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مزید 6 خارج انجام کو پہنچے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن، بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ ہمارا SHO سٹی خاران قاسم صاحب، ان کو شہید کیا گیا تھا، جو قاتل ہیں جنہوں نے قلعتم تنظیم سے فتنہ ہندوستان سے جن کا تعلق ہے۔ یہ تینوں لوگ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں، جو جوائنٹ آپریشن میں ہوا، ساتھی ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، ان کے متعلق بھی کارروائی جاری ہے اور کوشش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد گرفتار ہو جائے۔ بیسیکلی اس کو یہ کڈنیپ کرنا چاہتے تھے بس تاکہ اس کو اغوا کر کے لے کے جایا جائے، مگر شہید نے وہاں پہ رجسٹ کیا، اس کے لڑکوں نے رجسٹ کیا، جس پہ انہوں نے فائر کر کے اس کو شہید کر دیا موقع کے۔ بلوچستان میں امن دشمنوں پر زمین تنگ، خاران سے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد شکنجے میں آ گئے۔ DIGCTD نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ دہشت گرد SHO سٹی خاران قاسم کے قتل میں ملوث تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ نے کہا، خاران میں آج کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا۔ 2025 میں بلوچستان میں 78,000 آپریشنز کیے گئے، جس میں 700 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ آپریشنز کے دوران 200 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ صوبائی حکومت قیام امن کے لیے کام کر رہی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران گرفتار دہشت گرد کا اعترافی بیان بھی دکھایا گیا۔ شکارپور کے ضمنی انتخابی مارکے میں تیر چل گیا۔ PS9 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آغا شہباز درانی 73,954 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق JUI کے سید رشد اللہ 9,412 ووٹ لے سکے۔ JUI امیدوار نے نتائج کو مسترد کر دیا، کہا ہم الیکشن ٹرائیبیونل کو بائیو میٹرک کی درخواست دیں گے۔ نشست پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ میدانی علاقوں میں دھند، اندھا دھند، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں دھند۔ موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کی روانی معطل۔ موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک بند کر دیا۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے ٹریفک معطل۔ موٹر وے پولیس کی عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا، کہا نواز شریف 70,000 حرام ووٹ لے کر منتخب ہوئے۔ گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون نے 17 نشستیں بھی نہیں جیتیں۔ ٹیکس نہ دینے والی اشرافیہ کا چالان کون کرے گا؟ خاندانی سیاست نے بلدیاتی نظام کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ بلدیاتی نظام لاگو ہونا چاہیے، اب اس سیاست کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس گلے سڑے نظام کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلائیں گے۔ ناانصافی کے نظام کے خلاف مل کر کھڑا ہونا ہوگا۔ حافظ نعیم کا 21 دسمبر سے موجودہ سیاسی نظام کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے جنرل باجوہ پر سنگین الزامات، کہا ایک بریفنگ میں جنرل باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے۔ فیض حمید سے کہا اس کو دوبارہ سمارٹ بناؤ، میں نے کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حاضر سروس آفیسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے۔ مزید بولے بانی PTI کے دور میں معاملات فیض حمید جنرل باجوہ کی مرضی سے ہی چلتے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لاہور میں مصروفیات، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ صدر کی پارٹی رہنماؤں کو پنجاب میں عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت، کہا پارٹی رہنما اور کارکن بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں کریں، پیپلز پارٹی الیکشن میں بھرپور شرکت کرے گی۔
بلاول بھٹو زرداری سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی صوبے کے عوامی مسائل کے حوالے سے بریفنگ۔ فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں، سابق رکن قومی اسمبلی محمود مولوی نے خبردار کر دیا۔ کہا پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بہت فائدے اٹھائے، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب ہوگا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ پاک فوج نے ایک پاورفل شخصیت کا احتساب کیا، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو واضح ڈائریکشن پر چلنا ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما قاضی انور نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لیں، کہا پارٹی کی موجودہ قیادت نے میری بے عزتی کی ہے، پی ٹی آئی میں مجھے شدید ذہنی اذیت پہنچی، بانی پی ٹی آئی سے ذاتی تعلق برقرار رہے گا، جس منشور پر پی ٹی آئی عمل میں لائی گئی ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ جس نے لاہور کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے مجھے مشورے دے رہی ہے، اللہ کا مجھے مشورے دینے سے پہلے ذرا اپنے صوبے کا حال دیکھیں۔ پنجاب پولیس پورے پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے، یہ تو ان کا حال ہے اور مشورے ہم کو دے رہے ہیں۔ پنجاب میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا الزام۔ کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ہمیں مشورہ دینے والے پاکستان کو ڈبو رہے ہیں، وفاق نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، انگلی اٹھانے والے اپنی کرپشن دیکھیں، ہمیں این ایف سی میں حصہ نہیں دیا جا رہا، بانی اور بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا، پاکستان اور تمام اقوام کو متحد کرنا ہوگا۔ واشنگٹن پوسٹ نے طالبان کے بگرام ڈرامے کا پوسٹ مارٹم کر دیا، بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں کی تیاری کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں بتایا سیٹلائٹ تصاویر اور دستیاب شواہد سے واضح ہوتا ہے طالبان نے ناکارہ طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کو محض رنگ و روغن کر کے رن وے پر کھڑا کیا۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈے کے تحت جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت اور عسکری پریڈز دکھائیں۔ امریکہ میں بعض تحقیقاتی اور مفاداتی حلقے بگرام ایئر بیس کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے میں بھی خصوصی دلچسپی، امریکی صدر ٹرمپ بھی بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ کر چکے۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مرکزی ملزم شمریز پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم شمریز ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں مفرور تھا، ملزم کی گرفتاری کے لیے 10 روز تک چھاپے مارے۔ ملزم اس سے قبل بھی قتل کے مقدمے میں مفرور تھا، ملزم ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں اجرتی قاتل تھا۔ 9 افراد کے خلاف ایس آئی یو پر 10 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ دیگر افراد کا کرمنل ریکارڈ اور ویریفیکیشن کی جا رہی ہے۔ یہ نیٹ ورک کی انفارمیشن آلریڈی بھی اویلیبل تھی، ان کے خلاف ڈیجیٹل اور دوسرے شواہد بھی موجود تھے، ان کا پریویس کرمنل ریکارڈ بھی ہے اور آلریڈی اس ملزم کے پکڑے جانے سے پہلے بھی یہ 5 کیسز میں مطلوب ہے، تو ملزم کی نشاندہی پہ اور لوگوں کا نام بھی سامنے آئے۔ کراچی میں قادری ہاؤس سے گرفتار 9 ملزم جرائم میں ملوث نکلے، 3 شوٹر بھی شامل، ملزمان کے خلاف 10 مقدمات بھی درج۔ ایس ایس پی ڈاکٹر عمران نے کہا کہ پولیس نے چھاپے کے دوران 17 افراد کو گرفتار کیا، چھاپا بھتے کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان کی گرفتاری کے لیے مارا، کارروائی پہلے سے گرفتار ملزم ریحان الدین کی نشاندہی پر کی۔ ملزمان کا تعلق انتہائی مطلوب اور خطرناک پتہ خور گروپ سے ہے، وسیع اللہ لاکھو اور سمد کاٹھا واری بیرون ملک چھپے ہیں۔ آج پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شمار ہے، 30 سے 40 ملین کرپٹو یوزرز ہیں۔ بغیر کسی ریگولیٹری فریم ورک، بغیر کسی کلاس روم، انہوں نے یہ انڈسٹری کو اڈاپٹ کر لی۔ جب عوام اتنی سسٹم کے اندر ہے تو کیا اسٹیٹ کا باہر رہنا سمجھداری ہے؟ ہم کرپٹو کو پروموٹ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم کرپٹو کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کرنے سے رسک ہوگا، میں کہتا ہوں یہ نہ کرنے سے رسک زیادہ ہے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔
दहशत गर्दों की डिजिटल फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता रोक दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अब अकाउंट होल्डर की शनाख्त मालूम हो सकेगी, सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल मॉनिटर कर सकेंगे। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहते हैं। पहली बार एक्सचेंज के लिए आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। बाइनांस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। ये इकदाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। पंजाब हुकूमत का माइनॉरिटी कार्ड की तादाद 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, यह वज़ीर आला मरियम नवाज़ का क्रिसमस पर छोटा सा तोहफा है। पाकिस्तान और अवाम महफूज है। पंजाब की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज़ के हाथ में है। हमने गुज़श्ता साल 30 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो बहाल किया। इस साल बसंत का ऐलान किया। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध की छुट्टी के रोज़ कराची के तूफ़ानी दौरे, कुरंगी कोसवे, शाहराह भुट्टो, रेड लाइन और दीगर मेगा मंसूबों के कामों का जायज़ा। कहा काम का मयार और बर वक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह भी हमरा थे। सूडान में ड्रोन हमला, UN अमन मिशन के 6 अरकान जाँ बहक। मिशन के अरकान का ताल्लुक बांग्लादेश से था। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस की वाक़े की मजम्मत। कहा अक़वाम मुत्तहिदा बांग्लादेश एहलकारों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगा।